اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ میں آج ایک دوسری فصل الفصل الثانی فی مستحبات الصلاۃ کہ جسے کل ہم نے ابتدا کر دی تھی اسے پھر آج پڑھ لیتے ہیں۔ وَهِيَ خَمْسَةٌ کتنے مستحبات ہیں نماز کے؟ 5۔ الاول التوجہ بسبع تکبیرات متوجہ ہونا خداوند عالم کی جانب 7 تکبیروں سے کہ انسان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے 7 بار تکبیر بلند کرے۔ بینہا ثلاثۃ ادعیۃ اور ان کے درمیان 3 دعائیں ہیں۔ جو 3 دعائیں کل ہم نے جانی کہ نہیں جانی؟ صحیح ہے۔ چھٹی کے بعد کیا تھی مولانا؟ یا محسن قد اتاک المسیء وانت المحسن وانا المسیء، صحیح ہے۔ اس کے بعد تھا مولانا فصل علی محمد وآل محمد وتجاوز عن قبیح ما تعلم منی۔ نہیں مولانا، پوری دعا ویسے نہیں ہے، پوری دعا ہے یا محسن قد اتاک المسیء وانت المحسن وعلی المسیء وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسیء فصل علی محمد وآل محمد وتجاوز عن قبیح ما تعلم منی، صحیح ہے۔ تو یہ چھٹے کے بعد دعا تھی، اس سے پہلے 2 دعائیں اور تھی، سبحانک ولبیک وسعدیک تھا نا۔ تو التوجہ بالسبع تکبیرات بینہا ثلاثۃ ادعیۃ کہ جو 3 دعائیں ہم نے کل پڑھ دی تھیں۔ واحدۃ منہا تکبیرۃ الاحرام، وعلیکم السلام، ان 7 میں سے ایک کیا قرار پائے گی؟ تکبیرۃ الاحرام قرار پائے گی، صحیح ہے نا۔ جسے چاہیں اس میں سے تکبیرۃ الاحرام کر سکتے ہیں۔ 2 نمبر کے حاشیے پہ چلیے مولانا۔ وتتعین بالنیہ، وہ تکبیرۃ الاحرام کس سے معین ہوگی؟ آپ پہلی کو تکبیرۃ الاحرام قرار دینا چاہیں پہلی ہو جائے گی، تیسری کو، چوتھی کو، 5ویں کو، چھٹی کو، یا لاسٹ والی کو 7ویں کو کہ اب یہ تکبیرۃ الاحرام ہے تو وہی تکبیرۃ الاحرام قرار پائے گی۔ الثانی القنوت، دوسرا مستحب کیا ہے مولانا؟ قنوت ہے۔ وَهُوَ فِي كُلِّ ثُنَائِيَّةٍ قبل الرکوع وبعد القراءة، وهو في كل ثنائیۃ، ہر 2 رکعتی نماز میں قبل الرکوع، رکوع سے پہلے، وبعد القراءة اور قراءت کے بعد۔ کیا معنی ہے قراءت کے بعد؟ یعنی جب انسان الحمد اور سورے پڑھ لے۔ 3 نمبر کے حاشیے پہ چلیے مولانا۔ الا فی الجمعۃ، سوائے کس کے مولانا؟ جمعے کے۔ ففیہا قنوتان، اور اس میں کتنے قنوت ہیں؟ 2 قنوتان، یعنی 2 قنوت ہیں۔ قبل الرکوع فی الاولی، رکوع سے پہلے پہلی رکعت میں، وبعدہ فی الثانیہ، اور رکوع کے بعد، بعدہ یعنی بعد الرکوع، اور رکوع کے بعد دوسرے میں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یعنی انہوں نے ملاحظہ کیوں دیا؟ انہوں نے ملاحظہ اس لیے دیا وَهُوَ فِي كُلِّ ثُنَائِيَّةٍ قبل الرکوع وبعد القراءة، کہ ہر 2 رکعتی نماز میں رکوع سے پہلے اور قراءت کے بعد۔ کہیں ایسا نہ سمجھیں کہ آپ کو جمعے میں بھی یہی کام کرنا ہے، کہا نہیں، جمعے کا طریقہ کیا ہے؟ خصوصی طریقہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ جمعے میں جو نماز پڑھی جائے گی اس کا طریقہ کیا ہے؟ خاص ہے، تو اس کو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ وَيَقْضِيهِ لَوْ نَسِيَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ،
وَيَقْضِيهِ یعنی یقضی القنوت، وہ قنوت کی قضا کرے. لو نسیہ، اگر اسے بھول گیا ہو. کب قضا کرے گا مولانا؟ بعد الرکوع، رکوع کے بعد. کیسے رکوع کے بعد مولانا؟ آپ نے الحمد دوسری رکعت تھی، الحمد پڑھا، سورہ قل واللہ احد پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے گئے. آپ کو یاد نہیں رہا کہ قنوت چھوٹ گیا ہے. کھڑے ہوئیے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے پہلے کیا پڑھیے؟ قنوت. قنوت کی قضا کریے اور اس کے بعد جائیے سجدے میں. سمجھ میں آگے بات؟ کیسے جمعے میں کرتے ہیں. ورنہ آپ کب کر سکتے ہیں مولانا؟ ورنہ آپ کر سکتے ہیں جیسے ہی سلام پڑھے، سلام پڑھ کے ہاتھوں کو بلند کر لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اگر یہاں نہیں کیا تو پھر تشہد کے سلام کے بعد قضا کریں. جو یہاں نہیں دیا اس سے ثانی صاحب کیا موجود ہے. تو القنوت وهو في كل ثنائیۃ قبل الرکوع وبعد القراءۃ. قنوت مستحب ہے ہر 2 رکعت نماز میں، رکوع سے پہلے اور قرات کے بعد. وَيَقْضِيهِ اور اس کی قضا کرے گا. لو نسیہ بعد الرکوع، اگر اسے بھول گیا ہو رکوع کے بعد. یعنی رکوع کے بعد کیا کرے گا؟ اس کی قضا کرے گا. تیسرا مستحب مولانا، نظرہ فی حال قیامہ الی موضع سجودہ. نمازی کی نگاہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر ہونا. نظرہ فی حال قیامہ، قیام کی حالت میں اس کی نگاہ الی موضع سجودہ، اس کے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. وفی حال قنوتہ، اور قنوت کی حالت میں الی باطن کفیہ، اپنے ہتھیلیوں کے اندر کی طرف. کیسے مولانا؟ یہ نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ یہ ہاتھ ہم نے کیا تو یہ ہاتھوں میں ہتھیلیوں کی طرف ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں اگر کوئی ایسی انگوٹھی ہے کہ جس پہ کوئی کلمہ لکھا ہو، ائمہ کے نام ہو، رسول کا نام ہو، تو اس کو گھما لینا بھی مستحب ہے. آیت قرآنی ہو تاکہ اس پر بھی نگاہ ہر وقت پڑتی رہے. ایسے نہیں کہ ہم انگوٹھی گھمائیں، لیکن اگر کچھ لکھا ہوا ہے تاکہ اس کو دیکھنے کی بھی برکت ہمیں ملے. وفی رکوعہ الی بین رجلیہ، وفی رکوعہ اور اس کے اور اپنے رکوع میں کہاں نگاہ رکھے گا مولانا؟ الی بین رجلیہ، اپنے دونوں پیروں کے درمیان. وفی سجودہ الی اطراف انفہ، اور سجدے میں اپنے ناک کے کنارے کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا آپ کے مرغے نے بہت دنوں بعد جگایا ہے آپ کو؟ اگر میں بہت بیمار تھی، اللہ شفا لے آپ کو. بلکہ ابھی بھی میری گردن میں بہت شدید درد ہے. دیکھیے ہماری بات چل رہی ہے نگاہ کہاں ہونی چاہیے نماز میں، صحیح ہے؟ تو وفی سجودہ الی طرف انفہ، سجدے میں اس کے ناک کے کنارے کی طرف.
وفی جلوسہی الی حجرہی، اور بیٹھنے میں اپنی گود کی طرف یعنی رانوں کی طرف مولانا. تو نگاہ کہاں؟ نظر فی حال قیامہ الی موضع سجودہ، قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر. وفی حال قنوتہ الی باطن کفیہ، صحیح، قنوت کی حالت میں اس کے ہاتھوں کے اندرونی حصے پر. وفی رکوعہ الی بین رجلیہ، اور رکوع میں دونوں پیروں کے درمیان. وفی سجودہ الی طرف انفہ، اور سجدے میں ناک کے کنارے کی طرف. وفی جلوسہ الی حجرہ، اور بیٹھنے میں گود کی طرف. الرابع، اب مسئلہ نگاہ کا نہیں مولانا، اب ہاتھ رکھنے کا ہے، کہاں رکھے گا؟ مستحب کیا ہے مولانا؟ وضع الیدین قائما علی فخذیہ بحذاء رکبتیہ. وضع الیدین، دونوں ہاتھوں کا رکھنا، صحیح ہے، قائما، قائما سے مراد کیا ہوگا مولانا؟ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کی کھڑے حالت ہوئے. میں. صحیح ہے، جب انسان کھڑا ہو اس وقت. کہہ رہے ہیں وضع الیدین قائما علی فخذیہ، صحیح ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں اپنی رانوں پر، بحذاء رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کے مقابل. اپنی رانوں پر دونوں گھٹنوں کے مقابل. حذا یعنی سامنے، مقابل میں، جو گھونے گھٹنوں کے اوپر رہتا ہے حصہ، وہاں ہاتھوں کا رکھنا، سائڈ میں نہیں بلکہ ران کے اوپر. وقانتا تلقاء وجہہ، اور قنوت کی حالت میں چہرے کے مقابل. یعنی بہت اونچا نہیں، ہاتھ ایسے نہیں کر لینا ہے، کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اپنے چہرے اتنا اٹھانا ہے کہ جو ہمارے چہرے کے مقابل ہو. ایسے بھی نہیں رکھنا ہے کہ ایک دم نیچے سینے کے مقابل رکھیں، بلکہ چہرے کے مقابلے. اور انگلیاں دیکھیں مولانا، انگلیاں آپس میں دونوں کی ملی ہوئی اور انگوٹھے الگ. یہ ہے قنوت کا صحیح طریقہ، چہرے کے سامنے. آغا کہا جاتا ہے انگوٹھے بھی ملا کے رکھنے چاہیے. انگوٹھے نہیں، انگوٹھے الگ رہنے چاہیے. وقانتاً تلقاء وجہہ، اور قنوت میں چہرے کے سامنے. نہیں، انگوٹھے الگ رہنے چاہیے، اور دونوں ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے ہونے چاہیے. یہ ایسے نہیں، یہ کنڈیشن، انگلیاں ملی ہوں، ہاتھ ملے ہوں، اور یہ انگوٹھا کیا ہو؟ الگ رہے چہرے کے مقابل. اب ایسا رہے، اتنا ہائٹ ہونی چاہیے کہ جو چہرے کے سامنے آ رہا ہو، جیسے ہم انہیں کوئی کتاب کھول کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. صحیح نا؟ اس طرح سے ہمیں رہنا ہے. وَرَاكِعًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اور رکوع میں اس کے گھٹنوں پر. اور گھٹنوں پہ کیسے رہیں گے آتے؟ ہاتھ پھیلے ہوئے. صحیح ہے. اور مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ پیروں کو پیچھے کی طرف دھکیلے، زور لگائے. عورت کے لیے مستحب ہے کہ اپنے پیروں کو تھوڑا آگے کی طرف رکھے، یعنی پیر کو ایک دم پیچھے نہ رکھے بلکہ تھوڑا سا اگر آگے کی طرف بینڈ رکھ سکے تو وہ رکھے. وہ اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب. وَسَاجِدًا بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ، اور سجدے میں کانوں کے مقابل ہاتھ ہونے چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟
یعنی جہاں ایسی جگہ پہ رہے جہاں آپ کے کان آ رہے ہیں. اور اس میں بھی سجدے میں بھی انگلیاں ملی انگوٹھا الگ اور انگلیاں سیدھی. کیمرہ اٹھائی کے دکھائیں ہم. یہ دیکھیے سجدے میں جو رکھنا ہے وہ اس طرح سے رکھنا ہے اور انگلیاں ایسے نہیں رکھنا. یہ مستحب نہیں ہے عمل. کراس یہ کراس نہیں. جیسے پیر بھی کبھی کبھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے رکھ دیتے ہیں. تو سیدھا رکھیں اور پھر سجدہ کریں. لیکن ہاتھ ابھی دیکھیے آگے جا رہے ہیں نا ہمارے کان کے مقابلے کے. ہمیں کہاں لانا ہے؟ کان کے پاس. ایسے رکھنا ہے. مرد کے لیے مستحب ہے، مرد کے لیے مستحب ہے کہ اپنی کوہنیوں کو اٹھا کے رکھے. کوہنی اس کی زمین پر نہیں ہونی چاہیے. ہاتھ اس کے جسم سے دور رہیں. اب ایسا بھی دور نہ کرو پیچھے بغل والے کوہنی مارنا. صحیح ہے؟ تو جسم سے دور ہاتھ ہو. عورت کے لیے مستحب ہے کہ اس کی کوہنی زمین پر ہو اور زیادہ سے زیادہ وہ سمٹی ہوئی سجدہ کرے. سمجھ میں آیا؟ اس طرح سے کہ پیٹ تک اس کا اگر مل رہا ہے جتنا سمٹ کے وہ سجدہ کرے اتنا اس کے لیے مستحب ہے. مرد کے لیے کہ ہاتھوں کو کیا رکھے؟ جسم سے دور. عورت کے لیے مستحب کہ ہاتھوں کو جسم سے قریب. مرد کی کوہنیاں اوپر، عورت کی کوہنیاں نیچے. مرد کے ہاتھ اس کے جسم سے دور، عورت کے ہاتھ اس کے جسم سے قریب. یہ چیز مستحب ہے. وَجَالِسًا عَلَى فَخْذَيْهِ، اور بیٹھے ہوئے اپنی رانوں پر. یعنی تشہد کی حالت میں ہیں تو کہاں رکھیں گے ہاتھوں کو؟ اپنی ران کے اوپر. ہاں صحیح نا؟ ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ ران پہ. جیب نہیں ٹٹولیں گے. صحیح، کچھ اور نہیں بلکہ کہاں رکھے ہاتھوں کو؟ تشہد میں ران کے اوپر رکھے. پانچواں اور آخری مستحب دیکھیے مولانا، التعقیب. پانچواں مستحب کیا ہے؟ تعقیبات. تعقیب کو تعقیب کیوں کہتے ہیں مولانا؟ عقب مانے کیا ہوتا ہے؟ عقب پیچھے. عقب مانے پیچھے. تعقیبات نماز بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ نماز کے بعد، نماز کے بعد، نماز کے پیچھے یعنی نماز کے بعد پڑھی جانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ تعقیبات ہیں. اور اقل تعقیب تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اقل کم سے کم تعقیبات کیا ہے؟ تسبیح ہے. کہہ رہے مولانا تعقیب واقلہ تسبیح الزہرا علیہ السلام. کم سے کم تعقیب ہے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. 4 نمبر کی اس پہ جائیے حاشیے پہ مولانا. وَكَيْفِيَّتُهُ، کیسے پڑھا جائے گا مولانا؟ کیفیت تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر 34. صحیح ہے؟ اللہ اکبر 34. والحمدللہ 33. الحمدللہ 33. وسبحان اللہ 33. سبحان اللہ 33. لیکن ہم لوگ زیادہ اعتماد کر لیتے ہیں تسبیحات پہ، جو تسبیح موجود ہوتی ہے مارکیٹ میں، لیکن ان کی تعداد صحیح عموماً عام طور پر نہیں ہوتی. صحیح ہے؟ تو یہ اس میں عدد کا ایک اپنا دخل ہے. ولا حصر لاکثرہ، کہہ رہے ہیں زیادہ کا کوئی معین نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے کہ زیادہ تعقیبات کیا ہونا. تعقیبات بہت زیادہ ہے، تھوڑی بہت نہیں مولانا. ایک تعقیبات عامہ ہے، سمجھ رہے مولانا؟ تعقیبات عامہ یعنی جسے ہر نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد. اور میں انداز لگا سکتا ہوں کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کم سے کم 1 گھنٹہ اس کو چاہیے.
صبح پڑھنے کے لیے تعقیبات جو وارد ہیں ائمہ سے، بلکہ اس سے زیادہ لگ جائے گا. جیسے صبح میں انسان جنرل تعقیبات میں ہے، تعقیبات عامہ میں ہے، لا الہ الا اللہ الہ واحد ونحن له مسلمون، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه مخلصین، یہ پوری دعا ہے. پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھیے. اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک سبحانک لا الہ الا انت اغفر لی ذنوبی کلها جميعا فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعا إلا أنت اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. صحیح ہے نا؟ یعنی تیرے علم میں جتنی بھی نیکیاں ہیں، خیر ہیں، وہ سب کا سوال میں کرتا ہوں، اور تیری علم میں جتنی بھی برائیاں ہیں، شر ہیں، ان سب سے پناہ مانگتا ہوں. ایسے ایسے اس کے کلمات ہیں. صحیح ہے. پھر 10 مرتبہ کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحد احد فردا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. پھر آپ کو کہنا ہے سبحان اللہ کلما سبح اللہ الشیء وکما یحب اللہ ان یسبح کما هو اہلہ، یعنی اللہ جیسے چاہتا ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے جیسا وہ اس تسبیح کا اہل ہے. وکمال ینبغی لکرم وجہہ وعز جلالہ والحمد للہ کلما حمد اللہ الشیء وکما یحب اللہ ان یحمدہ. صحیح. اور اللہ کی حمد ہے جیسے ہر کوئی حمد کرتا ہے، کہا ویسی حمد جیسا اللہ چاہتا ہے. صحیح نا؟ اس طرح کے کلمات ہیں. اتنی ہی دعا نہیں ہے، میں سمجھیے گا کہ یہ ہے کہ میں اتنی ہی ختم ہو گیا. پھر ہے سورہ الحمد پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، آیت شہادت پڑھے، آیت مالک الملک پڑھے، آیت سخرہ پڑھے. صحیح ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ کہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پھر 3 مرتبہ کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجعل لی من امری فرجا ومخرجا وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب. پھر 7 مرتبہ کہنا ہے. ایک اور دعا ہے جو جناب یوسف نے قید کے اندر میں رہ کے اپنی آزادی کے لیے کی تھی، وہ دعا ہے. پھر ایک اور دعا ہے. صحیح ہے. پھر 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد ہے. پھر ایک اور دعا ہے. اس کے بعد ایک اور دعا ہے. پھر دعا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد ایک اور دعا ہے. جیسے ایک دعا آتی الہی ہذه صلاتی صلیت علی حاجۃ منک الیہا، پالنے والے جو میں نے نماز پڑھی ہے اس لیے نہیں پڑھی کہ تجھے اس نماز کی ضرورت ہے، ولا رغبۃ منک فیہا، نہیں تو اسے چاہتا ہے، الا تعظیما وطاعتا واجابۃ لک الی ما امرتنی، بس تیری عظمت کو جانتے ہوئے، تیری اطاعت کرتے ہوئے اور تیرے حکم کی بجا آوری کے لیے میں نے نماز پڑھی ہے جو تو نے حکم دیا ہے نماز کا. الہی ان کان فیہا خلل او نقص من رکوعہا، اے پالنے والے اگر اس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو، کوئی خلل ہو اس کے رکوع میں، او سجودہا، اس کے سجدے میں، فلا تواخذنی، تو اس پر میرا مواخذہ مت کرنا. وتفضل علی بالقبول والغفران، پالنے والے میرے اعمال کو، میری دعاؤں کو قبول کر اور میری گناہوں کی مغفرت فرما. پھر ایک اور دعا ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے. اس میں ہے اعوذ نفسی، میں اپنے آپ میں پناہ چاہتا ہوں اپنی، و دینی، اپنے دین کی، و اہلی، اور اپنے اہل کی، و مالی، اور اپنے مال کی، و ولدی، اپنے بیٹوں کی، و اخوانی فی دینی، اور میرے جو دینی بھائی ہیں یعنی عام مومنین کے لیے. صحیح ہے. وما رزقنی ربی و خواتیم عملی ومن یعنینی امرہ بالواہ الواحد القہار. صحیح ہے. اور ان سب میں آ گیا، اور اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی یہ تو میں بتا رہا ہوں اشارہ، یہ کافی لمبی ہے مولانا، ایسا نہیں کہ اتنی شارٹ ہے. اور اس کے بعد پڑھنا ہے. پھر ایک اور دعا پڑھنی ہے. پھر سلام بھیجنا ہے 4 معصومین علیہ السلام کو. 4 معصومین کو سلام ہے. سلام کے بعد دعا پڑھیے. نہیں میں روز کرتا ہوں، یہ روز تمہیں پاس آتا آپ ماشاءاللہ کرتے اتنا اسپیڈ میں آپ کے لیے 1 گھنٹہ کے بعد کرتا ہوں یہاں. صحیح. یہی جو تعقیبات عامہ ہے تو کیا ہے، اس کے کلمات اگر آپ غور کریں گے اتنے لاجواب، اتنے شاندار ہیں کہ مت پوچھیے. اور یہ کلمات آپ کو ہر نماز کے بعد پہلے بات کہنے ہیں.
یہ تو عامہ ہے. تعقیبات عامہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ تعقیبات جو ہر نماز میں صبح میں کے بعد، ظہرین کے بعد، مغربین کے بعد پڑھیے. پھر تعقیبات خاصہ ہیں. تعقیبات خاصہ مولانا صبح والی تعقیبات بہت ہے. میں نے حج میں پڑھی یا لاک ڈاؤن میں پڑھی، ویسے اتنا ہے اس میں کہ پڑھ ہی نہیں جاتا ہوں. 100 مرتبہ تو کہنا اسألہ الجنہ، استغفر اللہ، 100 مرتبہ کی تسبیح ہے پوری، اور ایک دو نہیں، ایسے 10-12 تسبیح. 100 مرتبہ 100 مرتبہ 100 مرتبہ 100 مرتبہ یہ کہو. اب روزانہ آپ 100 مرتبہ اگر اللہ سے جنت کا سوال کریں تو آپ کو جنت نہیں ملے گی. ضرور ملے گی. لیکن ہم لوگ کیا ہے، کرتے ہی نہیں ہیں کچھ. جی تاکید کی گئی ہے نماز صبح کے بعد سورہ یاسین کی، نماز ظہر کے بعد سورہ نبا کی، نماز عصر کے بعد سورہ فتح کی، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی، نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی. کہا جو ان سوروں کو پڑھے ان نمازوں کے بعد، خدا سے کوئی سوال کرے اللہ اسے عطا کرے گا. صبح میں سورہ یاسین، ظہر میں سورہ نبا، نبا اما یتساءلون عن النبأ العظیم. عصر کے بعد سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد ملک. صحیح آسان ہے، کوئی بہت بڑے سورے نہیں ہیں. جمعے کے دن کی بہت بڑی، جمعے کے دن کی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے، یا من یرحم من لا یرحمہ العباد. ایک دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، اے وہ ذات کہ اس پر بھی رحم کرتا ہے جس پر بندے رحم نہیں کرتے. صحیح ہے. اور صحیفہ سجادیہ کی بہترین 2 دعائیں ہیں جو جمعے کے دن پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے نماز یعنی ظہرین کے بعد. جمعے کا دن اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے کہ مت پوچھو. اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں. تاکید ہے اس دن ناخن تم کاٹو. صحیح ہے، ناخن کاٹو تو دعا پڑھو، غسل کرو تو دعا پڑھو. سورہ مومنون کی تلاوت، سورہ احزاب کی تلاوت، سورہ احقاف کی تلاوت، سورہ رحمان کی تلاوت، اور سورہ ہود کی تلاوت، سورہ نساء کی تلاوت. صحیح، نہ جانے کتنی تلاوتیں ہیں کہ انسان کرے. تو تعقیبات کی حد نہیں ہے، آپ جتنا کر سکیں کریے. صحیح ہے، اس کی برکتیں انشاءاللہ ضرور ہوں گی. وَيُسْتَحَبُّ أَن يَأْتِي فِيهِ بِالْمَنْقُولِ، اور مستحب ہے کہ اس میں ان چیزوں کو انجام دے کہ جو ائمہ سے نقل ہوئی ہیں. ہاں، اپنی مرضی سے نہیں مولانا کچھ بھی اٹھائے پڑھنا چالو کر دے. لنگڑی بی بی کی کہانی پڑھے، صحیح ہے نا. لنگڑی بی بی کی کہانی ہوتی ہے؟ ارے پتا نہیں، ہے تو میں نے ایسے ہی نام لے لیا ہے. اچھا، میرے ساتھ بھی یہ کہانی لوگ سنتی ہیں نا. چٹپٹ بی بی بتا دو. ہاں یہ تو ان دعاؤں کو پڑھنا کہ جو ائمہ سے وارد ہوئی ہیں. منقول، منقول سے مراد ہوتا ہے جو نقل ہوئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد و علی محمد.